عبداللہ حمید گل صاحب، فتنوں کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ ہندوتوا اور صہیونیت بھی دو فتلے ہیں، اور میرے جتنا مطالعہ ہے کہ یہ دجالی تہذیب یعنی دجال کے فرنٹ مین ہیں پہلے سے، جو اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں عسکری محاذ پر، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں، امت میں دہشت گردی کے فتنے، چاہے غزہ میں ہوں، فلسطین میں، مقبوضہ کشمیر میں. تو ان دو فتنوں کی سرکوبی کے لیے امت کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ اور ڈاکٹر صاحب کو اور مفتی صاحب کو السلام علیکم. دیکھیں، جہاں تک ڈاکٹر صاحب تعلق یہ ہے کہ جو ابھی صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر تو یہی شیطان ہے. مطلب اب دجالی فتنے کیا ہیں؟ یہ تو خود دجال ہیں. اس لیے جو دنیا کے اندر امن اور سلامتی کو خراب کرے، نقصان پہنچائے، دنیا کو تقسیم کرے، نعوذ باللہ اللہ کی طاقت کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے اور دنیاوی خدا بن کے بیٹھ جائے، ایسے تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ دجال ہی ہوا کرتے ہیں. مختلف اس کی اشکال ہیں، اس کی شکل میں وہ آپ کو گاہے بگاہے نظر آتے رہتے ہیں. اور صرف یہی نہیں شامل، یہ کچھ دجال کے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیچھے ان کا ساتھ ان کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو تقویت دیتے ہیں، جس کے اندر آج مغرب کی وہ قوتیں بھی موجود ہیں جن کو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. آج دنیا میں وہ دجال سے کم نہیں ہیں، لیکن ہاؤ ایور ہم ان کو جو ہے وہ اب کہتے ہیں کیونکہ ہماری زبانیں گنگ ہو جایا کرتی ہیں، لوگ بول نہیں سکتے، لیکن کم از کم سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ضرور بول دینا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس ٹائم پہ تمام دجالی قوتیں اکٹھی ہو کے کھڑی ہیں، اور اتحاد جو ہے وہی ایک ایسی چیز ہے. اور ہم نہ بھی چاہیں تو آپ دیکھیں کہ قدرت نے کیسے مواقع اور حالات پیدا کر دیے کہ اب مجبوراً نئے اتحاد اسلامی دنیا کے آپس میں بننے لگے. مسئلہ یہاں کوئی غلبہ اسلام یا وہ نہیں ہے، مسئلہ انسانیت کا ہے. سب سے بڑا انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں. اسلام تو ہے ہی انسانیت کے لیے. دیکھیں نا، اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے اور وہ تو بات کرتا ہے انسان کی بہتری کے لیے، لیکن یہ لوگ تو تمام انٹرنیشنل قوانین جو انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں ان کو تباہ کرتے ہیں. ابھی جب ایرانی صدر پاکستان تشریف لائے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مناب 168 ان کے جہاز پہ لکھا ہوا تھا، یعنی کہ مناب کی بچیوں کا ذکر تھا. مناب کی بچیوں کا کیا قصور تھا کہ جن کو نشانہ بنایا گیا؟ کشمیر کے وہ بچوں کا کیا قصور ہے جن کو آج زد و کوب کیا جاتا ہے، ان کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے؟ آج غزہ میں ان بچوں کا کیا قصور ہے جو اللہ میاں کے پاس آپ کی ہماری سب کی شکایت لگانے جا پہنچے ہیں کہ یہ وہ میرے مسلمان انکل تھے، بھائی تھے، اور میرے رشتہ دار عزیز و اقارب اور بڑی بڑی طاقتوں کے لوگ تھے جنہوں نے جب ہمارا قتل عام ہو رہا تھا تو صرف جو ہے وہ خاموشی اختیار رکھی رہی. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ انسانیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا سیاہ دھبا اب بنتا جا رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ جو مرضی بات کر لیں، سب سے بڑا جو اس فتنے اور فساد کو روکنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنا کیریکٹر بنائیں. ایران قوم کا اگر ہم ذکر کر لیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیریکٹر سازی کی، کردار سازی کے اوپر توجہ دی، اور یہ ایک عرصہ تقریباً نصف صدی انہوں نے کردار سازی کی. تب آج ایک ایسی قوم بنی جس کے پاس نیوکلیئر نہیں تھا، لیکن 2 نیوکلیئر حملہ آور طاقتوں کو انہوں نے دھول چٹا دی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اقبال اگر آپ دیکھ لیں تو اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو ہم نے یہ جو دنیاوی جو ہم نے سجدے کرنا شروع کر چکے ہیں، اگر ہم ان سے ہٹ جائیں اور ہم اس طرف پہنچ جائیں جس طرف ہمیں واقعی ہم اللہ کو اللہ مان لیں. دیکھیں، میں یہ بات بڑی سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. ہم میں سب اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ، میں، ہمارے دونوں معزز گیسٹ اور ہمارے ناظرین کرام، لیکن اللہ کی ماننے والا کون ہے؟ یہ ہے وہ سوال. تو جو اللہ کی مانتے نہیں ہے، صرف یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ کے کہے ہوئے جو قوانین ہیں، جو اس کے بتائے ہوئے اصول ہیں، ان پر جب عمل نہیں کرنا تو پھر آپ تو خسارے میں رہیں گے. سورہ عصر یہی تو کہتی ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. عصر کے وقت کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی کہ اس کو زور دے کے بول رہا ہے. لیکن وہ لوگ نہیں ہیں
جو اس کے اوپر ایمان لائے اور حق اور سچ بات کی تلقین صبر کے ساتھ کرتے رہے. تو آپ کو کم از کم یہ ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو ہے اس کو تو اپنا لیں. لیکن مسئلہ یہاں یہی ہے کہ ہم نے اتنے سجدے شروع کر دیے ہیں, اور مجھے افسوس ہے کیونکہ یہ دیکھیں نا, یہ جب کہا گیا کہ اور تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے, تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا کون ہے؟ وہ ظاہر ہے کافر تو ہے نہیں, کیونکہ کافر تو اللہ کے قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے. تو پھر مسلمان ہے جو جھٹلاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنے ہی لوگ جو تھے وہ میرے رازن نکلے. مسئلہ یہی ہے. تو آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی ہاں, دوستوں تو سے ملاقات اپنے ہو ہی گئی. دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو وسائل ہیں, آپ کے پاس بہترین محل و وقوع ہیں, آپ کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین قوم عطا کی ہے, اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں. لیکن مسئلہ صرف یہی آتا ہے کہ اب ہم کب اپنے کردار کو اس مقام پہ لے کے آئیں گے کہ ہمیں خدا بندے سے خود پوچھے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے؟ عبداللہ امیر گل صاحب, یہ جو غزہ میں گولی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی مسلک کون ہے, وہ سینے میں کلمہ طیبہ دیکھتی ہے. نہ ہی ہندوتوا کی گولی مقبوضہ کشمیر میں دیکھتی ہے, نہ عراق میں. تو کفر کی گولی کا نشانہ کلمہ طیبہ ہے. مسلمان اس کلمے پہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں نا, میں نے وہی پچھلی دفعہ جو بات کہی تھی کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے, اللہ کو مانتے ہیں. اور بات وہیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ جو ہمارا دین ہے وہ نفی سے شروع ہوتا ہے, لا سے شروع ہوتا ہے. تو جب تک آپ ریولوشن کا پروسیس نہیں ختم کریں گے, ایوولوشن کا پروسیس سٹارٹ نہیں ہو سکتا. الا اللہ بعد میں آئے گا. اس وجہ سے جو آپ ابھی دیکھیں نا, یہاں ہم تقسیم کا شکار ہیں, اور ہم بنیادی طور پر جو ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تو ہم تو تفرقے میں پڑھ رہے ہیں نا. ہم نے تو تفرقہ ڈالا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, گالیاں, بد تہذیبی. کیا یہ ان کے والدین نے سکھائی ہے؟ کیا یہ ان کی تربیت ہے کہ ایک پڑھے لکھے آدمی کو, جو کہ ڈاکٹر عمر ریاض عباسی ہے, وہ ایک اچھی بات کرتا ہے, وہ تقسیم کو نہیں بلکہ اتحاد کا دائی ہے, وہ اتحاد کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے محرم الحرام, جو کہ سال کا پہلا ہمارا جو مہینہ بھی شروع ہوتا ہے, اس کی ایک دینی افادیت بھی ہے, قربانی کا بھی وہ مہینہ ہے. وہ اتحاد کی طرف اگر اس کو موڑنا چاہتا ہے تو پھر کون لوگ اور ہیں جو فتنہ اور فساد پیدا عبداللہ کرنا بھائی چاہتے ایک ہیں؟ ضمناً بات کر دوں, میرے بیٹا اسکول گیا تو محمد باقر حسین نام ہے, تو وہ ٹیچر نے کہا آپ فلاں مسلک سے تو نہیں ہیں, تو بچے نے کہا نہیں میرے ابو کا نام عمر ہے. اب اندازہ لگائیں, اسے بتانا پڑا کہ میں یہ حالت ہو گئی ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز میں بھی. جی جی بالکل. تو اب اگر یہی کام کرنے لگ گئے تو پھر تقسیم تو ڈیوائڈ اینڈ رول تو کس کا فارمولا تھا؟ انگریز کا تھا نا. اینڈ دے آر کوائٹ سکسیسفل ٹل ڈیٹ. وہ آپ کو تقسیم کرتے ہیں مسلک کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد کے اوپر, رنگ اور نسل کی بنیاد پر, قومیت کی بنیاد کے اوپر. جبکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی ہے, سعودی عرب ہے تو بھی وہ ہم تو ایک ہی اس کو سمجھتے ہیں. جب ہم السلام علیکم کر لیتے ہیں, چاہے وہ ایران سے کریں, چاہے وہ ہم سعودی عرب سے کریں, قطر سے کریں, یو اے ای سے کریں, یا کسی کویت سے کریں, تو اصل تو بات یہ ہے کہ ہمارے تو دل مل جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, چھوٹی سی بات ہے کہ آپ جب برطانیہ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, تو آپ 10 دفعہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ حلال ہے یا نہیں. ایسا ہی ہے. لیکن کتنی دفعہ آپ نے پوچھا سعودی عرب جا کے کہ یہ حلال ہے, یا عربیوں نے آ کے یہاں پوچھا کہ بھئی یہ کھانا حلال ہے یا نہیں ہے؟ آلریڈی انڈرسٹوڈ بات ہے. یہ ایک ہمارا اتنا خوبصورت مذہب ہے الحمدللہ. اور پھر ہمارا خطوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے, دنیا کے اندر ایک معدنیات کے حوالے سے, وسائل کے حوالے سے دیکھا جائے. لیکن کیونکہ تقسیم ہے, اس وجہ سے غزہ جیسا چھوٹا علاقہ بھی ہم ایک صہیونی طاقت سے خالی کرانے کی ہمت نہیں رکھتے. اور وہ ہمیں جو ہے وہ تقسیم کر کے ہمیں, ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی آپ یہ دیکھ لیں, ابھی جو دنیا ہے وہ تقسیم کی گئی, ورنہ کیا یہ صہیونی ریاست رہ سکتی تھی؟ نہیں. یہ تو گھنٹوں کی مار ہے, یہ تو دنوں کی بھی مار نہیں ہے. وقت کم ہے, مجھے ایک کوئی آپ سے خوشخبری لینا چاہتا ہوں. سنا ہے آپ کے پاس خبر ہوتی ہے بڑی وثوق. یہ بتائیں مقبوضہ کشمیر اور القدس, ان دونوں کی آزادی کے حوالے سے کوئی خیر کی خبر ہے؟
دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خیر بہت ہے، اور جب بھی اس عالم اسلام مضبوط ہوگا تب تک کفر کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی ایوانوں کے اندر زلزلہ محسوس ہونا شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پٹے ہوئے ملک تھے وہ کٹھے ہو گئے ہیں، امریکہ، اسرائیل، ہندوستان سب کٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ سب ہیں جو مار کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کن سے مار کھا کے بیٹھے ہیں؟ اور جن کا آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس لیے اب یہ صورتحال جو کشمیر کے اندر آپ جتنا جہاد کو دبائیں گے اتنا ہی اٹھے گا۔ یہ اصل میں جذبہ جہاد ہے جو اصل میں بنیادی اس کی روح ہے، کیونکہ آپ جو جہاد کا ایلیمنٹ جب نکالیں گے تو پھر آپ کی جنگ رہ جائے گی، جہاد نہیں رہے گا۔ جہاد اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت یہ وہ دو جذبے ہیں جو کہ آپ مسلمانوں سے نہیں چھین سکتے۔ اس لیے مجھے غزہ کے اوپر آپ دیکھیں، اسرائیل جو پوری دنیا کے اندر لوگوں کو مصیبت ڈال رہا تھا آج وہ خود مصیبت کا شکار ہے۔ بھارت جو کشمیر کے اندر ظلم کرتا رہا آج بھارت جو ہے دنیا کے اندر تنہائی کا شکار اور دنیا میں نکتہ چینی کا مرکز بن چکا ہے۔ مغرب جو پاکستان اور غزہ سے دور تھا آج پاکستان کے گن گا رہا ہے، اور فلسطین کی ریاست کو دھڑا دھڑ قبول کر رہے ہیں یورپ کے ممالک۔ یہ معجزہ خداوندی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے خوشخبری تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر آنے والا دور، ہر آنے والا دن مزید انشاءاللہ تعالی ایک بہتری کا، ایک خیر کا اور اسلام کا پیغام لے کے پیغام لے کے آئے گا۔